بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم القدرت ہیلتھ کیئر کے پلیٹ فارم سے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کے مسائلوں کو حل کریں اور ان کو زندگی کو سنواریں۔ ہم ایک ایسا پروگرام شروع کریں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی واقعی سنور جائے، اور وہ مسائل جو صحت سے متعلق بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں، اس پہ ہم ضرور بات کریں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آپ اس کو تسلسل سے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد ہم آپ کے اس کے مسائل حل بتائیں گے اور تمام چیزیں بتائیں گے جو آپ کے لیے کارآمد ہیں اور آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ آج کل جو سب سے اہم مسائل ہماری زندگی میں ہر گھر میں موجود ہیں، امیونٹی کی کمی ہے، انفیکشن بہت زیادہ ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، موسم بدلے، ہم سب کے سب انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ہم کبھی وائرس بتا رہے ہیں، کبھی کچھ بتاتے ہیں، فلو ہے، اس طرح کی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ گھر کا ہر فرد گھرا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بڑا بچہ چھوٹا، کیونکہ ہماری امیونٹی کم ہو گئی ہے۔ یہ مسئلہ آپ سب کے ساتھ ہے، اور آپ اس بات کو تسلیم کیجیے کہ دیکھیے ہماری امیونٹی کیوں کم ہو گئی ہے، ہمیں یہی مسئلے پر غور کرنا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہر شخص آج کل تھکا ہوا ہے، اعصابی کمزوری، جوان بچہ ہے وہ بھی تھکن بتاتا ہے، جبکہ پہلے جوان بچوں کو تھکن کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بچہ بھی تھکن بتا رہا ہے، اور بوڑھا تو خیر ایک تھکن کے اس میں احساس میں ہوتا ہی ہے، لیکن ایک جوان لوگوں کی تھکن جو ہے یہ اس قوم کے لیے، خاص طور پہ ہمارے لیے بہت زیادہ فکر کی بات ہے کہ ہمارے بچے جوان کیوں تھک رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کس چیز کی ان کے جسم میں کمی ہے اتنی زیادہ کہ یہ تھوڑا سا بھی کام مشقت کر کے تھک جاتے ہیں، اور کسی بڑے پروجیکٹ اور کسی بڑے کام کی تیاری کے لیے تو تیار ہی نہیں ہو پاتے۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور کیجیے کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہاضمے کا مسائل۔ ہر آپ بات پوچھیے جس سے تو اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کو ڈپریپسیا ہے، اس کو ایسیڈیٹی ہے، اس کو پیٹ پھول جاتا ہے، اس کو کانسٹیپیشن ہے، اس کے سینے میں جلن ہے، اس کے معدے میں درد ہے، پورے ٹائم ہم یہی بات سن رہے ہوتے ہیں۔ اتنی زیادہ ہاضمے کے مسائل اب کیوں ہیں؟ ہم لوگ تو ہمیشہ سے کھانا کھاتے، کھانے میں کیا خرابی ہے، ہمارے اندر کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے، ہم وہ کھانے کیوں نہیں ہضم کر پا رہے جو ہمارے روایتی کھانے بھی تھے اور جو ہم نے نئی چیزیں بھی اڈاپٹ کر لی ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہارمونل مسائل بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہارمونل مسائل ہیں کہ میں تو ابھی کہتی ہوں کہ مرد مرد نہیں رہا اور عورت عورت نہیں رہی۔ اتنے زیادہ پالیسسٹک اووریز کے مسائل ہیں، سیکنڈری منوریا کے مسائل ہیں، ایروٹزم کے مسائل ہیں، خواتین کے ساتھ مردوں کے ساتھ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ اسپمز ہیں ہی نہیں۔ اگر اسپمز ہیں بھی تو ان کے ریپڈ لرنر نہیں ہے، وہ اسپمز کی فوج تو موجود ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھتی۔ ہر چوتھا بندہ میرے پاس آتا ہے کہ اس کے پاس یہ سب مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کے ساتھ ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہماری بھولنے کی عادت، ہماری الجھن، ہمیں ڈپریشن، ہماری دماغی صلاحیتیں کم ہو گئی ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، ہم کچھ برداشت کرنے کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ یقین کیجئے صرف ایک غذا کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ میں آپ کو اس غذا کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گی، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا اپنی زندگیوں کے ساتھ اور کتنی بڑی تبدیلی لائے ہیں۔ صرف کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کی کمی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم نے کولیسٹرول کو کوئی اپنا دشمن یا اپنا کوئی ایسی چیز بنا لی ہے، سوچ لیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں کھانی ہی نہیں ہے یا ہمیں لینی ہی نہیں ہے یا ہمیں اس کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کولیسٹرول کیا ہمارے جسم میں کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے جسم میں سیل میمبرین بناتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا قوت مدافعت۔ ایک سیل جو ہے ہماری باڈی کی ایک اینٹ ہے، اس کی جو سیل ہے، اس کی جو میمبرین ہے، وہ اگر مضبوط نہیں ہوگی، وہ اگر درست نہیں ہوگی، اس میں سب سوڈیم پوٹیشیم چینلز ہوتے ہیں، اور تمام چیزیں ہماری غذا جو جسم کے اندر جاتی ہے سیل کے ذریعے جاتی ہے، جو ہماری غذا سیلز بنتی ہے تو ٹیشوز بنتے ہیں تو آرگنز بنتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے جب ہمارا سیل کی دیوار ہی مضبوط نہیں ہے تو ہماری امیونٹی کیسے مضبوط ہوگی؟ ہر جگہ ہم امیونٹی بوسٹرز کھا رہے ہیں، یہ والی چیز امیون پروڈیوس کرتی ہے، یہ چیز امیون بوسٹر کرتی ہے، کیسے کرے گی جب سیل کی میمبرین ہی ٹھیک نہیں ہے تو؟ اور یہ سیل کی میمبرین کون بناتا ہے؟ یہ کولیسٹرول بناتا ہے۔ کولیسٹرول اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ میں کہتی ہوں ذہنی بیماریاں، ذہنی پریشانیاں، مائلن شیٹ جو ہماری نیورون جو ہمارا ہوتا ہے، اس کی مائلن شیٹ جو ہے وہ کولیسٹرول بناتا ہے۔ کولیسٹرول کے بغیر وہ مائلن شیٹ نہیں بن سکتی ہے، اس کے بغیر آپ کی یادداشت، آپ کی قوت مدافعت کے علاوہ آپ کی قوت برداشت، آپ کی قوت سوچنے کی صلاحیت، آپ کی یاد رکھنے کی صلاحیت، آپ کے سونے کی صلاحیت سب کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کا بائل ہے، جو آپ کا صفرا ہے، جو آپ کے کھانے میں ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، آپ کے پیخانے کو سڑنے میں مدد دیتا ہے، آپ کو پیخانے لانے میں مدد دیتا ہے، وہ بائل کا بھی اہم پروڈیوس کولیسٹرول ہے۔
اس طرح بہت سارے ہارمونز جو ہیں وہ کولیسٹرول نیچر ہیں اور کولیسٹرول سے بنتے ہیں، خاص طور پر گونوٹروفن ہارمونز جو کہتے ہیں کہ سیکسول ہارمونز ہوتے ہیں یا گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں بڑھانے والے، تمام کے تمام جو ہے وہ اس کا تعلق کولیسٹرول سے ہے۔ اگر کولیسٹرول ہم نہیں کھا رہے ہیں، ہم کولیسٹرول کو نظر انداز کر رہے ہیں، کولیسٹرول کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہماری غذاؤں میں کیا ہو۔ یہ چیزیں دواؤں سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صرف آپ کی مینجمنٹ آف لائف اور آپ کی غذاؤں سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور غذاؤں میں ہم کون کون سی چیزیں کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ اب میں بتاتی ہوں کہ کولیسٹرول ہوتا کیا ہے۔ اصل میں کولیسٹرول کی آپ کو کس چیز سے آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ تو آپ کی باڈی بناتی ہے 10%، لیکن اس سے زیادہ آپ کو لینا پڑتا ہے۔ تمام وہ غذائیں جو جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں، اینیمل پروڈکٹس ہوتی ہیں، جیسے دودھ ہے، گوشت ہے، دہی ہے، پنیر ہے، ملائی ہے، اور بہت سارے تمام جو گھی ہے، اصلی گھی، خاص طور پر اصلی گھی اور مکھن کا ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار تھا جس کو ہم بھول گئے۔ تمام نٹس ہیں، تمام نٹس کے آئلز ہیں، جہاں بھی آئلز ہیں، جو آئل ہوتا ہے چکنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کولیسٹرول کے بغیر نہیں ہوتا، اور کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ اور سب چیز میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم ایسا ایسا آپ کو بتاتے جائیں گے کہ آپ کس طرح اس کو استعمال کریں، اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو اس کو کیوں استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔